بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الفت جہانگیر صاحبہ، جن کا تعلق UMT اسلامک ڈپارٹمنٹ سے ہے، معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں جناب ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ احساس اور رمضان سے متعلق ہے، تو آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں ہم ان سے جو سوالات کریں گے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہوں گے۔ اور جس طرح کہ میں اپنی ہر پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو، اور جس طرح سے ناظرین کی جانب سے ہم سے سوالات کیے بھی جاتے ہیں، تو ان کا بھی ہم یہاں پہ ہمارے پاس مذہبی اسکالرز موجود ہوتے ہیں، ان سے سوالات کے جوابات ہم لوگ پوچھتے ہیں، ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے، آپ کی بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں وہ سوال بتا سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے احساس اور رمضان سے متعلق ہے، تو سب سے پہلے میں الفت جہانگیر صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی کہ احساس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو احساس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو لفظ احساس ہے یہ بیسیکلی حس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو محسوس کرنا، کسی دکھ کو، تکلیف کو، خوشی کو، غمی کو جب ہم دل سے محسوس کرتے ہیں نا، بیسیکلی یہ احساس ہے۔ اور احساس وہ قیمتی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کے اندر رکھا ہے، کہ اس کے ذریعے جس انسان کے اندر احساس جیسی دولت موجود ہے، اس کے لیے غیر بھی اپنے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر یہ دولت، یہ احساس، یہ جذبہ موجود نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اپنے بھی غیر ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی انتہائی قیمتی دولت ہے اگر انسان اس کو سمجھے اور اس کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اگر احساس ہے ہی نہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، کہ اگر ہمارے گھر میں موجود ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، ہمیں ان کا احساس نہیں ہے تو باہر کے لوگوں کا کیا ہی ہوگا۔ ساجد صاحب، میرا آپ سے اسی متعلق ہی ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو رمضان اور احساس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن قبل جو مشہور خطبہ ارشاد فرمایا رمضان کے فضائل کے بارے میں، اس خطبہ مبارکہ میں ایک جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہے، وہ ہے شہر مواسات، کہ رمضان جو ہے مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب احساس کا مہینہ ہے، غریبوں کا احساس، ناداروں کا احساس، بھوکوں اور پیاسوں کا احساس، مظلوموں کا احساس، بیواؤں کا احساس۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنا زیادہ اس احساس کو پریزنٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے، کسی اور چیز کو نہیں کیا۔ مقدس دیکھیں، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ بھی ایک معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک رواج تھا بت پرستی کا، شرک کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، خاندانی نظام موجود نہیں تھا، تو اس کے خلاف ایک احساس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں۔ اور حضور وہاں سے کنارہ کر کے اوپر چلے جاتے تھے، غار حرا میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور اچانک ایک دن کیا ہوا کہ وہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ وہ جو پہلی وحی لے کر حضور اپنے گھر تشریف لائے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن الفاظ کے ساتھ حوصلہ دیا، وہ الفاظ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی احساس انسانیت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ حضور پریشان تھے کہ یہ کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا بوجھ برداشت کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، اور حضور فطری طور پر اس بارے میں پشیمان ہوئے، اور اس پریشانی کے عالم میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کے حقوق آپ کے ذمے ہوتے ہیں،
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. تو یہ جو سارے الفاظ ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، بیواؤں کا خیال رکھنا، ناداروں کا احساس کرنا، اور اسی طرح معاشرے کے گرے پڑے افراد کا خیال رکھنا، مہمان کا اکرام کرنا، تو آپ یہ ساری چیزوں پر غور کریں تو ان کا ایک ہی بنیادی نقطہ ہے اور وہ احساس ہے. یعنی کہ وہی تو بعد میں آئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے ساتھ جو احساس کا رویہ برقرار رکھا ہے وہ پہلے رکھا ہے، اور اسی معاشرے نے جس نے بعد میں مخالفت کی تھی، اسی معاشرے نے پہلے یہ علل اعلان کہا کہ صادق اور امین جو ہے یہ صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صادق اور امین کی صفت کس کے پاس ہوتی ہے؟ جس کے اندر انسانیت کا احساس ہو. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور حضور اگر کسی کام کاج کے لیے کسی امر کے لیے تشریف لے جاتے، راستے میں کوئی غریب آدمی ان کو روک لیتا تو حضور سارے کام چھوڑ کر ان کا احساس کرتے. کوئی بیوہ روک لیتی اس کی بات سنتے، کوئی مسکین روک لیتا اس کی بات سنتے. تو آپ دیکھیے احساس، یہ تو سیرت کی روشنی میں نے آپ کو بیان کیا. قرآن مجید پر غور کریں. قرآن مجید جو بندوں اور بندوں کے حقوق بیان کرتا ہے، تو وہ حقوق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتے جب تک اس کے اندر احساس کی کیفیت نہ ہو. اب آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا کہ رمضان، دیکھیے رمضان تو احساس پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انسان اللہ کے حکم سے جب کھانا پینا چھوڑتا ہے تو کسی لمحے اس کو یہ احساس تو ہوتا ہے نا کہ میں تو اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں. لیکن کوئی ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جن کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ یہی جذبہ ہے مسلمانوں کا. آپ اندازہ کر کے دیکھیں، یہ پوری سوسائٹی میں، پوری دنیا میں رمضان کے اندر جو افطار کے دسترخوان لگتے ہیں، سحری کے لیے بندوبست کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس احساس ہی کا نتیجہ ہے. راشن پیک تیار ہو رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں، یتیموں کا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ اس احساس کا نتیجہ ہے. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سیرت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور روٹین میں بھی بہت جو مال ہوتا تھا خرچ کر دیتے تھے، لیکن رمضان میں اتنا زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے. صحابہ فرماتے جیسے طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے سپیڈ کے ساتھ، حضور اس طرح احساس کے ساتھ لوگوں کے اندر خرچ کیا کرتے ہیں. تو احساس ایک بنیادی جذبہ ہے. اگر یہ مر جائے تو اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ جتنا زیادہ پھیلتا ہے یہ احساس پھر معاشرے میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر احساس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جن کو دے رہے اللہ وہ تو دے رہے احساس، لیکن جو کم ہوتا ہے یہ بہت بڑے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا موقع ہے رمضان کا کہ اس میں احساس پیدا کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس کو ترویج دی جائے، اس کو ترقی دی جائے. اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے. ناظرین، اس خوبصورت موضوع پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.